السلام علیکم جی۔ گزشتہ دنوں رانا ثناء اللہ جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں وہ عمرے پہ چلے گئے، اور ان کے عمرے پہ جانے کے بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو ان کے خلاف پورے پاکستان کے مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف تھانوں کے اندر جو ہے، اور خاص طور پہ پنجاب اور کے پی کے میں ان کے خلاف غداری کے مقدمات کا اندراج شروع ہو گیا، اور اس اندراج کے ساتھ ہی یہ بھی ایک کیمپین چلی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا جیسے ہی وہ پنجاب میں داخل ہوں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ہے بنیادی طور پہ کہ جس طرح عمران احمد خان نیازی نے عین اس بحران کے اندر پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور انہوں نے آئی ایم ایف کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آئی ایم ایف کو ڈائریکٹ لیٹر لکھنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے آئی ایم ایف کو ڈائریکٹ لیٹر لکھ کے وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروایا جا سکے۔ اور ڈیفالٹ کروانا اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اوورسیز سپانسر ہیں وہ پاکستان کی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جتنے بھی حکومت پاکستان کے اثاثے ہیں ان پہ ڈیفالٹ کی صورت میں قبضہ جما سکے۔ تو اس لیے جو ہے مطلب یہ اپنی جگہ کے اوپر یہ ہے، لیکن ہم آج کا موضوع جو ہے ہمارا، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں گئے جی عمرے کے اوپر؟ کیونکہ پریشر بہت تھا ان کے اوپر۔ اور پریشر کیوں تھا؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کہہ دی تھی۔ انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا آرمی چیف کو اور کہا تھا کہ جناب آپ کے ایک جرنیل صاحب نے میرے پہ 16 کلو گرام ہیروئن ڈالی تھی، اب وہ ہیروئن میری تو نہیں ہے، تو یہ پتہ کیا جائے کہ وہ ہیروئن کن کی ہے، اور ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان کو بلا کے ان سے پوچھ سکے جو ہے وہ پولیس جو ہے اس کا جو ہے انہوں نے تو خیر برا منانا ہی منانا تھا جرنیل صاحب نے، لیکن ان کی پارٹی کے اندر بہت برا منایا گیا، اور اس کے فوراً بعد میریٹ کے اندر ایک فنکشن رکھا گیا۔ اس فنکشن کے اندر خواجہ آصف صاحب میزبان تھے، اور خواجہ آصف صاحب نے ان جنرل صاحب کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس کی تصویر کھنچوائی، اور اس کے علاوہ ان کے صاحبزادے جو پاک فوج میں لوور رینک کے افسر رینک ہی ہوئے گا نا، کوئی کیپٹن میجر ہوئے گا، اس کو باقاعدہ کوٹے پر سویلین سیٹ اپ کے اندر، یعنی یہ ہوتے ہیں نا ہمارے جو کیپٹن میجر بنتے ہیں، تو یہ سی ایس ایس کیے بغیر سیدھے جناب ڈی سی اور کمشنر لگ جاتے ہیں نا آ کے، تو اس کوٹے کے اندر ان کو انڈکٹ بھی کروایا ادھر سویلین سیٹ اپ کے اندر۔ یہ وزیر دفاع صاحب کی کارروائی میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان کو ساتھ کھڑا کر کے ان کے ساتھ تصویریں بنوائیں، اور کچھ بیانات ارت برت شرط وہ جو ہے کر کے دیے کہ جناب یہ مطلب شو یہ کرنا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، رانا صاحب تہاڈی ایسی تیسی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بات یہاں پہ نہیں رکی، بلکہ آپ اندازہ کریں خود شکستگی کا یہ عالم ہے اور ڈرپوک پنے کا یہ عالم ہے کہ جناب احسن اقبال صاحب نے اس کے بعد، جو کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جناب ہمیں جو ہے نا وہ یہ اس طرح کے سخت بیانات نہیں دینے چاہیے، یہ کوئی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رانا صاحب کو جب ان کے اپنے دوست ہی پڑ گئے، اب رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں یار، رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہ ہمارے دوست نذیر ناجی صاحب جو ہیں نذیر ناجی تو بزرگ ہیں، انیک ناجی جو ہیں، ان کا سارا زور چلتا ہے رانا ثناء اللہ کے اوپر۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ رانا صاحب کی ٹانگیں زور سے کس نے دبائی ہوئی ہیں۔ یہ سارا جو صلح گروپ ہے، یہ سارا جو جوتے کھانے والا گروپ ہے، یہ اس نے رانا صاحب کے ساتھ یہ گندی کی ہے کہ جناب یہ سارے رانا کو پڑ گئے، انہوں نے انفرادی طور پہ تو کہا ہی مل کے ان کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہماری حکومت خراب کرنے چل رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے پبلکلی آ کے بھی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو کنڈیم کیا۔ آپ اندازہ کریں ایک میجر جنرل نہیں سنبھالا جا رہا ہے ان سے، ٹھیک ہے، اور جس کے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ شاید لیفٹیننٹ جنرل نہ بنے، لیکن ایک میجر جنرل نہیں سنبھالا جا رہا اس پوری نام نہاد جمہوریت پسند اور جلیں کاٹنے والی پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی ٹیم سے۔ تو یار انہوں نے آرمی چیف کیا سنبھالنا ہے یار، میرا مطلب ہے کہ کوئی کرنے والی بات۔ تو انہوں نے رانا صاحب کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ رانے نے کیا یار بہتر ہے کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤں،
اور وہ رانا صاحب نکل گئے عمرے کی طرف، اور عمرہ انہوں نے رج کے میرا مطلب ہفتہ 10 دن لگا کے وہ وہاں پہ آئے، اور اس دوران انہوں نے 1-2 تصاویر جو ہے 1-8 دن کہیں اپلوڈ کر دیں، اس کے علاوہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے عمرے کے سفر میں جاتا ہے بندہ۔ ایک انہوں نے وہ فون کال کیا تھا جب جو تھے یہ بنی گالہ کے اوپر جو تھا وہ کرنے لگے تھے، تو انہوں نے آئی جی کو کہا تھا کہ آپ نے بنی گالہ کے اوپر ریڈ نہیں کرنا، کیونکہ یہ کسی اور کا ٹریپ ہے۔ جس کو تکلیف ہے عمران خان صاحب سے، اور اب تو ملنے لگے ہیں نا براہ راست، بس یہ بتا دیجئے گا جنرل صاحب کہ آپ نے کہاں پہ جا کے ملنا ہے۔ اب تو ملنے لگے۔ اطلاعات یہی ہیں کہ جناب آرمی کی قیادت جو ہے وہ جا کے عمران خان صاحب سے ملے گی، جا کے وہ بلا رہا ہے، طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو خبر دوسری طرح بتائی گئی ہے، لیکن جب ہم نے کہا کہ پلیس آف میٹنگ اگر پشاور ہے تو پھر تو جا کے ملیں گے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پشاوری جو ہے اس کا فیورٹ وہ تو بہاولپور ٹوٹ گیا ہوا ہے نا۔ تو مطلب وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اسلام آباد پنڈی میں موجود ہونے کے باوجود موصوف کور کمانڈر کانفرنس کے اندر نہیں آئے اور کہلوا دیا کہ میں جناب بیمار ہوں، ٹھیک ہے، اور چھٹی پہ ہوں۔ تو وہاں پہ بتایا کہ وہ کچھ لابنگ شابنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ اگر جا کے ملیں گے، خیر وہ ہم نے دوسرا اس کے اوپر ڈیٹیل میں ولاگ کر دیا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے پاس آپشن کیا تھا کہ وہ بھی اس طرح لیٹ جائیں جس طرح کے یہ جن کے میں نے خواجہ آصف ہو گیا، رانا تنویر ہو گیا، پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال ہو گئے، خرم دستگیر تو اس طرح کے معاملات میں آتا ہی نہیں ہے، کنیاں بن کے نا وہ گرمیوں کے اندر کوٹ پا کے تو وہ نکرے لگ کے اپنا کام کرتا رہتا ہے اور بلیک کافی پیتے رہتے ہیں۔ خرم صاحب بلیک کافی پیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ دیکھ لو خرم صاحب، ہم نے آپ کی کافی کی خبر تک رکھی ہوئی ہے، اگرچہ آپ نے ہمیں دعوت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں جی ان پہ پریشر کام پکڑ گیا ہے اور رانا صاحب جو ہے وہ کافی نیچے آ گئے، اور اس کا نتیجہ بھلا کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پنجاب کے اندر عمران خان صاحب نے چن چن کے مسلم لیگ نون کی قیادت اور ان کے جو کمیٹڈ کارکنان ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے، ان کو 5-5 سال پرانے، 4-4 سال پرانے، 3-3 سال پرانے مقدمات کے اندر پھڑنا شروع کر دیا ہے۔ اور نتیجے کے طور پہ آپ ایک محاذ کے اوپر جب کمزوری دکھاتے ہیں تو پھر آپ کو یوں چنڈے پڑتی ہیں، پھر آپ کو یوں کسن پڑتے ہیں، پھر آپ کو یوں مکے پڑتے ہیں، اور وہ جو مکے جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں۔ اب ان مکوں کے، ان کسنوں کے، ان چنڈوں کے پڑنے کی صورت کے اندر جب چیخو پکار ہوتی ہے تو پھر نواز شریف جو ہے وہ دوسرے گروپ کو کہتا ہے کہ تسی بھی کچھ بولو یار، یہ تو سارے اندر جا کے لیٹ گئے نے۔ تو جو باہر گروپ بیٹھا ہوا ہے، جو باغی گروپ بیٹھا ہوا ہے، جن کا نام جو ہے وہ جی ایچ کیو سے منسٹر نامزدگی کے لیے کلیئر نہیں ہوا، ٹھیک ہے بھئی، دیکھیں نا شاہد خاقان عباسی تو اپنا بھتیجا ہے نا، خاقان عباسی صاحب ایئر وائس مارشل خاقان عباسی صاحب کا صاحبزادہ ہے، تو بھتیجا ہوا نا یار، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ تو زبیر عمر کو بھی لگانے کو تیار تھے، وہ تو زبیر عمر کا سکینڈل نکال مارا پی ٹی آئی نے ویڈیو کے ساتھ، تو اس لیے وہ رہ گیا، ورنہ اس نے بھی آپ دیکھیے سینئر وزیر ہونا تھا۔ تو جن جن لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے اپروول آئی وہی منسٹر بنے، اور جن کی اپروول نہیں آئی وہ منسٹر نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا خیال تھا کہ وہ پرائم منسٹر سلاٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس لیے انہوں نے کیبنٹ جوائن نہیں کی، وہ اپنے آپ کو شہباز شریف سے بڑی ایٹم سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وہ اندر خانے لڑائی۔ وہ مجھے ایک کابینہ کے ممبر بتا رہے تھے کہ یہ جو جتنے بھی وزراء بھاگ بھاگ کے آگے کابینہ میں جوائن کیے ہیں، اس گڈی پہ چڑھے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اب ہم جو ہے وہ اپنے کاروبار سیدھے کریں گے، وہ جو ہے انہوں نے اپنے سارے کاروبار بچانے کے لیے اور اپنی وہاں کی سیاست بچانے کے لیے یہ کابینائیں جوائن کی ہیں۔ ویسے سیاست ہے، بندے کو اپنی سیاست بچانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، بندے کو ابرار الحق کی طرح تو نہیں ہو جانا چاہیے نا کہ جو سرکاری عہدہ رکھتے ہوئے بھی اس وقت سب سے بڑا کام حلال امر کا ہونا چاہیے، دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہمارا حلال امر کا جو چیئرمین ہے وہ لندن جا کے ماڈلنگ کر رہا ہے، آئے ہائے 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 مزہ آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یوتھیوں نے اس کا بھی جواز نکال لینا، میں صدقے جاؤں۔ ابھی وہ ہمارے پروفیسر اویس سلیم صاحب جو ہیں نا وہ یوتھیوں کی سپیس میں گھسے رہتے ہیں، اور وہاں سے ان کی باتیں سن کے تو جسوسی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خان ایران کے ساتھ مل گیا نا تو ایران نے اور خان نے مل کے دونوں کو امریکہ کے ناکوں سے نہ چبا دینے۔
یار ویسے کمال ہے، یہ مخلوق کہاں سے لبھی تھی یار تم نے؟ ٹھیک ہے، اس کی وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ خود بھی آج کل بہت بڑے یوتھیا وائرس کا شکار ہیں، وہ شاعر جو ہیں کہ ایسا ابا اس نے کہاں سے لبا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی شادی نہ ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، جانے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا۔ تو مطلب کہ اس کے جو شاعر ہیں وہ خود بھی یوتھیا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن پتہ نہیں یار یہ مخلوق کہاں سے ڈھونڈی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ان سے جوتے بھی کھا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، ان کے پاؤں بھی چاٹنے جا رہی ہے، ان کے گھر میں جا کے معافی تلافی کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ہم آپ کو تفصیل پچھلے ولاگ میں عرض کر چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مزہ بڑا آ رہا ہے۔